پہلے کا واقعہ ہے، حج کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان چونکہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں، اس میں خصوصی طور پر مختلف اسلامی ممالک کے نمائندے بھی جاتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، اور جو بڑے نمائندے ہوتے ہیں سرکاری سطح پر یا علمی سطح پر، سعودی عرب کی یہ روایت ہے کہ وہاں کا بادشاہ ان کے اعزاز میں عشائیہ دیتا ہے، ڈنر دیتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ 40 برس پہلے عزیزان محترم، یہ سرکار آیت اللہ العظمیٰ ابو الاصفہانی کے زمانے کی بات ہے کہ یہ وہ عظیم اور جلیل القدر عالم دین بھی حج کے موقع پر گیا، اسٹیٹ گیسٹ کا رتبہ انہیں دیا گیا، دیگر علماء کے ساتھ خصوصی مرتبہ دیا گیا، خصوصی ملاقات کا اہتمام روایت کے مطابق ہوا، بادشاہ نے ملاقات کی، سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے محل میں سب کو دعوت دی۔ اب قطار سے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی توجہ، اس جملے پر صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، سارے علماء قطار سے کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ سعودی عرب کا ایک طرف کھڑا ہوا ہے، سارے علماء قریب جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بادشاہ کا احتراماً ہاتھ چومتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرا عالم آتا ہے، بادشاہ سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، تقاضا ادب کا، اخلاقیات کا، ہاتھ چومتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، تیسرے مکتب فکر کا عالم آتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب سرکار آیت اللہ ابو الاصفہانی یہ کہ وہ بھی اس دعوت میں بھی شریک، اس قطار میں بھی شریک، وہاں عالم یہ ہو رہا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ جا کر بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اب ہاتھ اگر نہ ملائیں تو بد اخلاقی ہے، ہاتھ چومے تو اپنے مذہب کی حقانیت پر بات آ رہی ہے کہ عالم دین اور بادشاہ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ سرکار نے نجف کی طرف رخ کر کے علی سے مشکل کشائی کا مطالبہ کیا، مولا اخلاقیات بھی رہ جائے، عزت بھی رہ جائے، بڑی توجہ، مولا اخلاقیات بھی رہ جائے، عزت بھی رہ جائے، آپ کوئی میری مدد کیجئے۔ ظاہر ہے کہ نجف کا عالم تھا، نجف کا عالم تھا، نجف کا نمک خوار تھا، نجف والے کو پکارا تھا، سبق حرام بھی نہیں تھا، نمک حرام بھی نہیں تھا۔ سلامت رہے آپ، سبق حرام بھی نہیں تھا، یہ کبھی تشریح کریں گے اس کی ہم، سبق حرام بھی نہیں تھا، نمک حرام بھی نہیں تھا، علی کو مشکل کشا بھی جانتا تھا، سامنے بادشاہ تھا، سارے جامع ازہر کے اور مصر کے اور سعودی عرب کے اور ریاض یونیورسٹی کے اور دیوبند کے دنیا بھر کے علماء جا رہے ہیں، اخلاقاً بادشاہ سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، سر بھی جھکا رہے ہیں، ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ ادھر نجف کا خاکسار، نجف کا ذرہ خیز، نجف کا خوشہ چین، وہ کرے تو کیا کرے، مولا کو مشکل کشائی کے لیے بلایا، مولا نے ذہن میں القاء کیا، اپنی عبا کی جیب سے قرآن مجید نکالا، بڑی توجہ غور کرے آپ، شاید یہ بات کبھی دوستوں نے سنی نہ ہو، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا کے سارے اخبارات میں شائع ہوئی تھی عزیزان محترم سن 37 میں۔ اب آپ اس جملے پر ذرا غور فرما لیں کہ یہ کتنی عجیب منزل ہے۔ ابا کی جیب سے قرآن مجید نکالا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، قطار میں کھڑے ہو گئے، علماء جاتے رہے، بادشاہ سے ملتے رہے، مصافحہ بھی کرتے رہے، ہاتھ بھی چومتے رہے۔ سرکار اصفہانی جب قریب پہنچے ہیں تو ہاتھ خالی نہیں تھے، ہاتھ میں قرآن موجود تھا، قرآن بادشاہ کو پیش کیا، بجائے مصافحہ یا ہاتھ چومنے کے بادشاہ نے جیسے ہی قرآن کو دیکھا، سرکار اصفہانی کے ہاتھوں سے لے کر خود قرآن کو بوسہ دیا۔ توجہ کرے نا، فکر دیکھیں آپ، علی رزق عقل کی تقسیم کیسے کرتا ہے، عقل کے رزق کی تقسیم کرتا ہے علی، آپ تو غور فرمائے نا۔ سرکار اصفہانی کے ہاتھوں سے بادشاہ نے سعودی عرب کے قرآن لیا، ظاہر ہے مسلمان ہے، اسے قرآن کو چومنا تھا، قرآن تھا غلاف میں، اس نے غلاف سمیت قرآن کو چوما۔ نجف کا پڑھنے والا، نجف کا خوشہ چین، یہ ہمارا عظیم آیت اللہ العظمیٰ بے ساختہ عربی میں بادشاہ سے کہتا ہے، ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، میں نے تو آپ کو قرآن غلاف میں لپٹا ہوا پیش کیا ہے، تو آپ نے یہ قرآن کو بوسہ کیوں دیا؟ کہا صاحب اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا اللہ کی کتاب تو غلاف کے اندر ہے، آپ نے قرآن کو کھول کے تو بوسہ نہیں دیا، آپ نے تو غلاف ہی کو بوسہ دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے سرکار اصفہانی، غلاف کے اندر تو قرآن
قرآن ہے نا، میں نے کپڑے کو بوسہ نہیں دیا، میں نے اس نسبت کو بوسہ دیا ہے جس قرآن کی نسبت سے یہ غلاف منسوب ہے۔ تو سرکار اصفہانی کہتے ہیں کہ میں بھی قبر رسول پر مٹی کو بوسہ نہیں دیتا، اس جسم رسول کو بوسہ دیتا ہوں جو قرآن